ایک سوال مجھ سے کسی نے کیا تھا، کہا تھا کہ بتائیے تراویح پڑھنے کا کیا حکم ہے، مردوں کی تراویح الگ ہوتی ہے یا عورتوں کی الگ ہوتی ہے؟ تو مرد و عورت کی تراویح کے لیے حکم بھی بیان فرما دیں۔ تو یہ سوال میں نے نوٹ کر لیا تھا اور اس کا بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب بھی تلاش کر لیا تھا۔ دیکھیے، شریعت کی نظر میں تراویح مرد و عورت سب کے لیے بالاجماع یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا چھوڑنا نہ ہی مرد کے لیے جائز ہے اور نہ ہی عورتوں کے لیے جائز ہے۔ مردوں کے لیے تو جماعت ہوتی ہے لیکن عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہوتی، وہ تنہا گھر میں اپنے نماز تراویح کی ادا کریں گے۔ اب مرد و عورت سب کے لیے تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے، یہ بات ہم آپ کی کیسے مان لیں؟ کہاں لکھی ہے؟ در مختار جلد ثانی صفحہ 596 پر لکھا ہے، علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ تراویح پڑھنے پر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مداومت فرمائی، اور فرماتے ہیں کہ التراویح سنت مؤکدۃ لمواظبۃ الخلفاء الراشدین اجماعا، جس کا مطلب ہے تراویح مرد و عورت سب کے لیے بالاجماع سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ خلفائے راشدین نے اس پر ہمیشگی فرمائی ہے۔ اب یہ بات ہمارے لیے ثابت ہو گئی کہ تراویح کی نماز پر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مداومت فرمائی ہے، یعنی خلفائے راشدین تراویح کو مسلسل پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ بات ثابت نہیں ہو رہی کہ جب خلفائے راشدین نے مداومت فرمائی ہے تو ہم تو قرآن و حدیث کا قول لیں گے، ہم خلفاء کی بات کیوں مانیں؟ ہمیں تو بتاؤ کہ خلفاء کی بات ماننے کا کہیں حکم ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم سمجھ لو۔ کہاں لکھا ہے؟ حدیث کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے ابن ماجہ شریف، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ 15 ہے۔ فرماتے ہیں فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، اس کو دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور ایسی ترمذی شریف کے ایک حدیث ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی پیروی کرو جو میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ اب دیکھیے، یہاں پر حدیث کی 2 کتابوں کا نام میں نے لیا، ایک ابن ماجہ شریف اور ایک ترمذی شریف۔ میرے خیال سے ہر مدرسے کے اندر یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور مولانا جو بھی ہیں وہ ان حدیث کی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ جب خلفائے راشدین نے تراویح کو لگاتار ہمیشہ پڑھا ہے اور حضور نے خلفائے راشدین کے طریقے کو اپنانے کے لیے فرمایا ہے کہ میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو اور میرے طریقے کو اپنے اوپر لازم سمجھ لو، اور حضرت عمر اور حضرت عمر فاروق یہ مسلسل تراویح پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، اسی لیے اہل سنت والجماعت ہمیشہ تراویح پر مداومت فرماتے ہیں اور تراویح کی نماز ادا فرماتے ہیں۔ اب 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہیں اہل سنت والجماعت میں، تو کیا 20 رکعت تراویح پڑھنے کا کہیں پر ذکر ہے؟ تو مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 میں صفحہ 164 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتاب میں لکھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعتیں تراویح اور وتر ادا فرماتے تھے۔ اب مجھے آپ یہ بتاؤ، آپ نبی کے طریقے کو فالو کرو گے یا آج کے زمانے کے ماڈرن مولوی کو فالو کرو گے؟ نبی کے طریقے کو فالو کرو گے نا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، سعودی عربیہ کے اندر تو 8 رکعت تراویح ہوتی ہیں، تو آج اگر سعودیہ کے اندر 8 رکعت تراویح وہاں کے آج کے مولویوں نے اگر پڑھنا شروع کر دیا ہے تو ان کے کرنے کی بنیاد پر
1400 سال پہلے کا طریقہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ کتنی رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے؟ 20 رکعت۔ اور یہ میں نے ایسے نہیں کہ اپنی طرف سے بات بتائی ہو، مصنف ابن ابی شیبہ بڑی مشہور کتاب ہے، اور جس کو ہر اہل سنت والجماعت فالو کرتے ہیں، اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب بھی دلاتے تھے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغبہم فی قیام رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو قیام رمضان کی ترغیب دلاتے تھے، یعنی رمضان المبارک میں قیام کی ترغیب دلاتے تھے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، جلد اول ہے، صفحہ 523 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان کے مہینے میں قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کے لیے، اللہ رب العزت اس کے اگلے سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں وما تقدمہ کا ذکر لفظ بھی ذکر ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، اگر کوئی رمضان میں 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، کھڑے ہو کر کے سن رہا ہے، اور پورا قرآن اس نے رمضان میں سن لیا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قبول ہو گیا، تو اللہ رب العزت اس بندے مومن کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو تراویح سے روک رہا ہے وہ 12 رکعت تراویح سے روکا نہیں روکا، اگر کسی کی بات کسی کے دماغ میں اثر کر گئی، چلو ٹھیک ہے کام کاج کا وقت ہوتا 8 پڑھ کے ہی کام چلا لے، تو 12 رکعت کتنے سجدے ہوں گے؟ 12 رکعت میں اتنے سجدوں سے محروم ہوا، وہ کتنے قرآن کی تلاوت سنتا اس سے محروم ہوا۔ اس لیے 20 رکعت تراویح جو اہل سنت والجماعت کا شعار ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح کی نماز تنہا تنہا ہوتی تھی، یعنی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ مستقل جماعت کے ساتھ جو تراویح کی نماز کا آغاز ہوا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کا اہتمام فرمایا، چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری فرماتے ہیں خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لیلۃ فی رمضان الی المسجد الی آخر، کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں ایک رات مسجد کو تشریف لے گئے اور لوگوں کو تنہا طور پر نماز پڑھتے پایا کہ کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، کسی کے ساتھ کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں مناسب جانتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں تو بہتر ہو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا عزم فرمایا، ارادہ فرمایا، اور سب کو ایک امام ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکٹھا کر دیا۔ پھر دوسرے دن تشریف لے گئے، ملاحظہ فرمایا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ہذہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کیا، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تراویح کی نماز کے لیے امام مقرر فرمایا۔ تو یہ حضور کے زمانے میں تو مستقل نہیں ہوتی تھی، تو بعد کے زمانے کا کوئی کہنے لگتا ہے تو بدعت ہے، جیسا کہ آج ہر کوئی آپ دیکھو تو کوئی بھی نکلتا ہے اور ہر ایک کام کو بدعت کہنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ جانتے نہیں کہ بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے، بدعت کتنی طرح کی ہوتی ہے، کون سی بدعت گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور کون سی بدعت جو ہے وہ اچھی ہے، کون سی بدعت جو ہے اچھائی کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا مستقل،
اور حضرت ابی ابن کعب جو صحابی رسول تھے ان کو امام مقرر فرمایا، تو آپ نے بعد میں ارشاد فرمایا جب جماعت سے نماز ہو رہی تھی کہ نعمت البدعۃ ہذہ، کہ یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ اس لیے دین میں اچھے کام کی شروعات کرنا یہ غلط نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے۔ اس لیے آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سے مستقل تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ شروع کی، تب سے لے کر اب تک اتنا زمانہ گزر گیا 1450 سال کا، اب تک جو ہے وہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اور اہل سنت والجماعت اس لیے کہتے ہیں کہ آج کل کے نئے مولویوں کے طریقے پر نہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے طریقے پر ہیں۔ اور یہی جواب